نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ اس کی تیسری سورت سورۃ النجم. اس کے اندر 62 آیات مبارکہ ہیں اور 3 رکوع ہیں، 300 الفاظ ہیں اور 1400 حروف ہیں. 7ویں منزل کی یعنی آخری منزل کی یہ پہلی سورت ہے جس کے اندر سجدہ تلاوت ہے، اور یہ سورت اخلاص سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور یہ واحد سورت ہے کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں تلاوت فرمایا تھا، یعنی جس کے اندر مشرک وغیرہ بھی موجود تھے مجلس میں. اور یہ واحد صورت ہے کہ جس کے اندر سجدہ تلاوت جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی کیا، اور اس صورت کا ایسا جلال تھا کہ مشرکین مکہ نے بھی بے ساختہ سجدہ کیا ہے. امیہ بن خلف یہ بہت بڑا کافر مشرک تھا. اس نے سجدہ تو نہیں زمین پر کیا لیکن مٹی اٹھا کر اس نے بھی پیشانی کے ساتھ لگائی تھی، تو یہ بدر میں مارا گیا تھا. اس کی آج پہلی 2 آیات مبارکہ پہلے رکوع کی ہم نے تلاوت کی ہیں اور بہت ہی اہم مضمون ذکر ہے. اس کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا ہے، اس سورت کا مرکزی مضمون. تو آج کی 2 آیات میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ گر گیا یا غروب ہو گیا، غائب ہو گیا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اب مضمون تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اور یہاں ستارے کی قسم کھائی، تو یہ بات سمجھا دی کہ اے لوگوں، جس طرح تم ستارے سے روشنی حاصل کرتے ہو، آسمان پہ چمکتا ہے اور زمین پر اس کی روشنی محسوس ہوتی ہے، تم دیکھتے ہو، تو یقیناً ہر شخص اس بات کو دیکھتا ہے. فرمایا اسی طرح نبوت کے فلک پر فرمایا کہ اب اس منصب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلوہ افروز ہے. اب تمہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی ضرورت ہے. اس نے فرمایا ان سے روشنی حاصل کرو، ان سے ہدایت حاصل کرو، ان کی رہنمائی میں چلو. اور اذا ہوا، جب وہ غائب ہو جائے، اشارہ دے دیا کہ جس طرح ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، تو فرمایا میرے محبوب بھی ہمیشہ زمین پر نہیں رہیں گے، یہ بھی اپنے وقت پہ آ کر اپنے دنیا کے منظر سے غائب ہو جائیں گے.
دنیا سے چلے جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، اس لیے جلدی جلدی ان سے روشنی حاصل کر، ان سے رہنمائی حاصل کر۔ باقی اس میں مختلف قول ہیں، خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے، ایمان والے بھی۔ تمہارا جامع قول میں نے ذکر کر دیا کہ فرمایا قسم ہے کس کی، بولو ستارے کی، کہ جب وہ کیا ہو جائے، غائب ہو جائے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے چمکتے ہوئے ستارے سے روشنی حاصل کر لو۔ پھر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، یاد رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح وہ مختلف باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ کاہن، شاعر، مجنون، یہ مشرک لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی تھی، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ باہر سے نہیں آئے، ہجرت کر کے نہیں آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی کے پیدائشی ہیں۔ حضور کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ۔ کس قبیلے میں ہوئی؟ قریش، بڑا قبیلہ، مشہور و معروف قبیلہ، اور پھر اس خاندان میں ہوئی کہ جو بیت اللہ شریف کی خدمت پر مامور ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنا، گویا پوری دنیا جانتی ہے قریش والوں کو، پوری دنیا جانتی۔ تو فرما اس قبیلے میں پیدائش ہوئی ہے۔ پھر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد کہیں دور نہیں چلے گئے، 40 سال تمہارے اندر گزارے، اور پھر ایسے شاندار گزارے ہیں کہ کوئی ایک بھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف رکھنے والا نہیں، انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی زبان پر امین، صدیق، حیا میں اعلی مقام، جتنے اعلی اوصاف اس معاشرے میں بولے جاتے تھے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہی کو منسوب کرتے تھے۔ یہ جو باقی مجنو اور یہ شاعر وغیرہ، یہ نبوت کے بعد کے جملے، نبوت سے پہلے کے جملے نہیں۔ یعنی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت ان کے جملے بدلے مشرکوں کے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا بے ادبی والا جملہ کوئی نہیں بولتا تھا، اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی کو پیچھے کیوں چھوڑ کر گئے تھے کہ جو میرے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، صبح ان تک پہنچا دینا، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امانتیں بھی لے کے چلے گئے۔ اس لیے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے تاکہ صبح کو جو لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں ان تک پہنچا دینا۔ تو دیکھو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، لیکن دماغ ان کا خراب ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کے بارے میں بات کی کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، صحیح ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ 360 جو تم نے بیت اللہ میں رکھے ان کو نکال دو، الہ ایک ہے وہ اللہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ما ضل صاحبکم، یہ جو تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ بھٹکے ہیں نہ یہ راستہ بھولے، نہ یہ بھٹکے ہیں نہ یہ راستہ بھولے ہیں، یہ سیدھے راستے پر۔ 40 سالہ دور دکھانے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ جب نبی اعلان نبوت کرے تو لوگوں کے سامنے اس کا شاندار ماضی ہو، شاندار، جی ہاں، اور پھر 40 سال پر محیط ہو۔ تو آپ جانتے ہیں 40 سال پر انسان مکمل بھرپور جوانی پہ پہنچا ہوتا ہے، بھرپور۔ ہاں جی، اس وقت اس کے جو اخلاق و کردار ہوتے ہیں وہ اگر بالکل اعلیٰ ہو تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا انسان ہوتا ہے ہر ایک کے سامنے، معاشرے میں۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے
صاحب ہیں یہ راستہ نہیں بھولے کہ اچانک ان کو کیا ہو گیا. ہاں جی، یہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. فرمایا کہ تم خود تمہاری زبانوں پر یہ بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جب دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تم خود گواہ ہو تو دین کے بارے میں کیسے بول سکتے، اللہ کے بارے میں کیسے بول سکتے. اس لیے ان کو فرمایا کہ اپنے دماغ کی اس سے گرد کو اتارو اور آنکھیں کھولو اور پہچانو یہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، یہ وہی ہے. اس لیے جب انہوں نے تمہارے بارے میں یہ حقیر دنیا کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ تو اللہ کے بارے میں کبھی بھی نہیں بول سکتے. اور پھر قرآن میں مختلف مقامات پہ اس کا ذکر موجود ہے. اس طرح دیکھیے 28ویں پارے کے شروع میں ایک عورت اس کے شوہر نے اس کے ساتھ زہار والا معاملہ کیا، جس میں عموماً بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں. بیوی کو ماں کی طرح، بہن کی طرح مقدس مطہر، جس طرح اس کے ساتھ انسان وہ معاملہ زندگی میں نہیں کر سکتا جو بیوی کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے حرام ہو جاتی. طلاق تو نہیں ہوتی، کیا ہو جاتی ہے بولو؟ حرام، جب تک فدیہ ادا نہ کرے. فدیہ ہے غلام آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزے رکھنا، یہ فدیہ ہے. تو بہرحال ایک صحابی رسول کہہ بیٹھتے. اب یہ معاملات بعض دفعہ ان سے ایسے ہوتے ہمارے لیے ایک وہ دین کا راستہ بن جاتا تھا. اب وہ عورت آ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار اصرار کر رہی کہ حضور اب تو بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اب میں کدھر کو جاؤں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا کہ تحقیق میں نے اس کی بات سن لی کہ جو آپ کے ساتھ بار بار اصرار کر رہی ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی فرمائے. حضور خاموش ہے کہ اللہ اس بارے میں حکم ارشاد فرمائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ ارشاد فرمائیں گے تو میں بتاؤں گا. اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں آتا، میں کیسے بتاؤں. اب اس دور کے اندر یہ زہار والا معاملہ طلاق ہی سمجھا جاتا تھا. اس لیے وہ عورت پریشان تھی کہ اگر فیصلہ معاشرے کے اصول کے مطابق ہوتا ہے تو پھر تو جدائی ہے، پھر تو میاں بیوی کے درمیان کیا ہے. اب اس بارے میں وہ بار بار اصرار کرتی تھی کہ آپ اس معاشرتی پھیلے ہوئے اصول سے ہٹ کر کوئی فیصلہ ارشاد فرمائے، کوئی ہمارے لیے ارشاد فرمائے کہ جس سے ہمارا گھر بچ جائے. تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کوئی جواب ارشاد نہیں فرما رہے کہ بھائی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تو پھر جو اصول چل رہا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہو، میری طرف سے کوئی رائے نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے زہار کے احکام نازل فرما دے. پھر یہ معاشرے میں اس اصول کو رد کر دیا گیا. اب اصول یہی ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی جب تک وہ فدیہ ادا نہیں کر لیتا. تو بہرحال یہ میں نے کیوں ذکر کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے. آگے اس کا ذکر اس صورت میں بھی آ رہا ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 باتیں ارشاد فرما دی. ایک بات تو مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرے محبوب بھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، ان کا دین ایک چمکتا دھمکتا ہوا فرمایا روشن چراغ ہے، اس سے روشنی حاصل کر لو. اور دوسری بات مشرکین مکہ کو بتا دی کہ تم جو میرے محبوب پر خواہ مخواہ کے اعتراضات کرتے ہو اور ان کو پریشان کرتے ہو، 40 سالہ دور تمہارے اندر ہی گزارا ہے اور یہ وہی ہے جن کو صادق اور امین کہتے تھے. تو دیکھو زیادہ وقت تو نبوت سے پہلے گزارا. نبوت کے بعد کتنے سال تھے بول لو؟
23 نبوت سے پہلے کتنے 40 40 زیادہ ہوتے ہیں 23 زیادہ ہوتے ہیں تو فرمایا 40 تو گزار چکے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج بھی جو بے ادب لوگ موجود ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بے ادب ہو یا دین اسلام قرآن کے بارے میں بے ادب ہو ہماری دعا ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ